اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ عزیزان محترم، عابد ہونا اور بات ہے، لیکن عبادت گزاروں کی زینت ہونا اور زین العابدین بننا اور بات ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزاروں میں سے ہو جا۔ سجدہ گزار ہونا اور بات ہے، سید الساجدین ہونا اور بات ہے۔ ہمارے چوتھے امام کے القابات میں سے سید الساجدین ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے زین العابدین۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بحث ہوتی ہے، عزادار اور نمازی کی بحث، فلانا عزادار ہے، فلانا نمازی ہے، یعنی ایک عجیب قسم کی یہ بحث ہے۔ لیکن جب ہم سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بارز اور واضح انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ سب سے بڑے عبادت گزار تھے، آپ کی عبادت ایسی کہ جب آپ کی کنیز سے کہا گیا کہ امام کی عبادت کے بارے میں بتائیے تو اس کنیز نے کہا تفصیلاً بتاؤں یا مختصر؟ تو اس پوچھنے والے نے کہا مختصر بتاؤ۔ تو کنیز نے بتایا کہ دن اور رات میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ وضو کے حوالے سے آپ کی سیرت بیان ہوئی ہے کہ جب وضو کا پانی لایا جاتا، آپ وضو کرنے لگ جاتے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا امام آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے عجیب جواب فرمایا، اتدرون بین یدی من اقوم، آیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، اس عظیم رب کے سامنے کھڑا ہوں، لہٰذا میری یہ حالت نہ ہو تو اور کیا ہو۔ نماز کے لیے خاص اہتمام فرماتے، معطر لباس اور صاف ستھرا لباس پہنتے، اور جس وقت نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے، تاریخ نے جس طرح سے نقل کیا ہے، ایک عجیب آپ کی حالت ہوتی، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی، بید کی طرح گویا آپ کا جسم لرز رہا ہوتا، چونکہ آپ یہ یقین کرتے تھے آپ خدا بند متعال کی درگاہ میں کھڑے ہیں۔ اور عبادت میں اتنے محو کہ واقعہ نقل ہوا ہے اور متعدد تواریخ نے نقل کیا ہے واقعہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ کا ایک فرزند کنویں میں گر گیا۔ مدینے کے لوگ آئے، شور شرابہ ہوا اور اس بچے کو کنویں سے نکالا۔ جب امام علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی اس کے بعد امام پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کا فرزند کنویں میں گرا تھا، ہم نے نکالا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، یعنی اتنا زیادہ شور شرابہ ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہیں گئی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے کہا میری توجہ خدا کی طرف تھی۔ تو یہ امام علیہ السلام کی عبادت۔ اسی طرح سے آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے تواریخ نے نقل کیا ہے، سیرت نے نقل کیا ہے کہ بہت زیادہ سجدہ اور بہت زیادہ رکوع، کثرت سجود، کثرت رکوع کی وجہ سے جو آپ کے اعضائے سجدہ ہیں، آپ کی پیشانی ہیں، آپ کے گھٹنے ہیں، ان پر زخم آ جاتا اور وہ زخم بڑھ جاتا، جس کی وجہ سے سال میں کئی مرتبہ کثرت سجود کی وجہ سے جو زخم آیا اس زخم کو کاٹنا پڑتا، اور آپ وہ جو کاٹا ہوا جو حصہ ہے اس کو جمع کر کے رکھتے ایک تھیلی میں، اور آپ نے کہا کہ جس وقت مجھے دفنایا جائے یہ چیز بھی اور یہ تھیلا بھی میرے ساتھ دفنایا جائے۔ یہ امام علیہ السلام کی عبادت ہے۔ اور بھی بہت ساری متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین اور زین العابدین کہا گیا۔ لیکن اتنی زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ عزادار امام بھی ہیں۔ کربلا کے بعد 35 سال آپ زندہ رہیں اور 35 سال گریہ کرتے رہے۔ روایت میں آیا ہے البکاؤن خمس، بہت زیادہ گریہ کرنے والے، بہت زیادہ رونے والے 5 لوگ ہیں، جن میں حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام آیا ہے، اور 5واں نام امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ اب غم حسین میں اب روتے رہے، کیوں؟ چونکہ کربلا کے واقعے میں جو کچھ ہوا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہٰذا ہر موقع پر آپ عزاداری کرتے، آپ گریہ کرتے، آپ ماتم کرتے۔ جب آپ بہت زیادہ روتے اور مسلسل روتے، ایک دفعہ ابو حمزہ صومالی راوی ہیں، انہوں نے آگے کہا، یا امام اما آنا لحزنک ان تنتہی ینتہی، آیا آپ کا یہ حزن کبھی ختم نہیں ہوگا؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے، اور ابو حمزہ نے یہ بھی کہا، یا امام قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے اور شہادت آپ کے لیے کرامت ہے، پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں؟ تو اس وقت امام نے عجیب جواب دیا، الصبی النساء لنا عادہ، آیا خواتین کا اسیر ہونا یہ بھی ہماری عادت ہے، حرق الخیام لنا عادہ، آیا خیموں کا جلنا یہ بھی ہماری عادت ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ جب آپ کے غلام نے آپ سے کہا، یا امام کب تک آپ روتے رہیں گے؟ تو آپ نے کہا، اے غلام تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا، زندہ تھا، اس کے باوجود اتنے روئے حضرت یعقوب، اتنے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خم ہو گئی، لیکن میرے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے۔ لہٰذا بازار سے گزر ہوتا، قصاب کی دکان سے گزر ہوتا، وہاں پر قصاب سے کہتے ہیں، قصاب خدا کی قسم تم یہ بتاؤ، آیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں مولا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے پانی پلایا ہے۔ اس وقت ایک فریاد آپ بلند کر دے، کربلا کی طرف رخ کرتے اور کہتے، لیکن میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کربلا میں پانی نہیں دیا گیا۔ اس طرح ہر موقع پر آپ متعدد طریقوں سے اپنے حزن، اپنے بکا، غم کا اظہار کرتے۔ تو اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمیں چیز ملتی ہے، آپ عزادار بھی ہیں اور اسی وقت آپ عبادت گزار بھی ہیں۔ لہٰذا یہ بحث کہ کون عزادار ہے اور کون عبادت گزار ہے، کون ماتمی ہے، کون نمازی ہے، یہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ امام سجاد کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں بیک وقت عزادار بھی ہونا چاہیے اور عبادت گزار بھی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔